بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspire تنہا مسافر قسط نمبر 17۔ یہ سارا منظر عمران کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ وہ درخت کی چوٹی پر موجود ٹہنیوں کو مضبوطی سے تھامے سانس روک کر دیکھ رہا تھا کہ جنگل کی زندگی کس قدر پر اسرار اور پرکشش ہے۔ کبھی کبھی رات کی خاموشی میں کہیں دور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور جانوروں کی دھیمی آوازیں سنائی دیتی، اور کبھی خوف کا عالم ہوتا۔ اس کی نظریں اس عجیب و غریب ہاتھی نما جانور پر مرکوز تھی۔ عمران سوچ رہا تھا کہ یہ کون سا مخلوق نما جانور ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس مقصد کے تحت یہاں موجود ہے۔ ہاتھی نما جانور کی حرکات میں ایک عجیب سا رعب اور سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے پہلے ایک بیسے کو اپنی گرجدار چال سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا اور پھر دوسرے بیسے کی طرف رخ کیا، جو غصے میں کھڑا اپنے مخالف کو للکار رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ہاتھی نما جانور اس کے قریب پہنچا، وہ بیسا دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا، گویا اسے اس غیر معمولی مخلوق کی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہو۔ عمران کی آنکھوں میں حیرت تھی اور ذہن میں ایک سوال، کیا یہ واقعی کوئی غیر جانبدار ثالث ہے یا اس کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے؟ شاید یہ جانور اس جنگل کا خود ساختہ حکمران ہو، یا پھر کسی خفیہ ایجنسی کا نمائندہ جو ہر جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو۔ عمران نے خود سے باتیں کرتے ہوئے کہا، یار عمران، یہ جنگلی جانور عجیب ہیں۔ نہ یہ لالچ کے لیے لڑتے ہیں، نہ زمینوں پر قبضے کے لیے، اور نہ ہی کسی ذاتی مفاد کے لیے۔ بس جب بھوک لگتی ہے یا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنی فطرت کے مطابق حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ یکجہتی، ان کا سلیقہ اور ان کا زندہ رہنے کا انداز کہیں زیادہ منظم اور باوقار ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں اس کے ذہن میں جنگل کی زندگی کے مختلف مناظر گونجنے لگے۔ بیسوں کی لڑائی ختم ہونے کے بعد یہ سوچوں کی دنیا میں گم ہو گیا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ایک ہی جگہ پر مختلف نسلوں کے جانور اکٹھے چر رہے تھے۔ زیبرا، ہرن، بیسے اور بکریاں سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے، جیسے سب کو اپنی حدود کا شعور ہو۔ دوسری طرف لگڑ بگڑ شیر اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے تھے، لیکن ان کے درمیان کوئی غیر ضروری چپکلش نہیں تھی۔ ہاں، کبھی کبھار جھگڑے ہوتے تھے جو اکثر کسی ایک کی شکست پر ختم ہو جاتے، یا پھر دونوں فریق اپنی اپنی راہ لیتے۔ عمران نے ایسے منظر بھی دیکھے تھے جو جنگل کی بے رحم حقیقتوں کی عکاسی کرتے تھے، کہ جب ایک طاقتور جانور کسی کمزور پر حملہ کرتا تو اس کے آس پاس موجود دوسرے جانور صرف تماشائی بنے کھڑے رہتے، گویا ان کا مسئلہ ہی نہ ہو۔ کچھ تو بے حسی سے پیچھے ہٹ جاتے اور کچھ خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے، جیسے اس واقعے سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ عمران کو ایسا لگا جیسے وہ سب ایک غیر مرئی قانون کے تابع ہوں، جس میں کمزور کی حمایت جرم ہو اور طاقتور کے مظالم کو نظر انداز کرنا ایک عام رویہ۔ J.Inspire سے اگلی قسط تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔